مومن اکرام السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو عید الفطر اور رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر، علی ما ہدانا ولہ الشکر، علی مولانا الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب زلفۃ لدیہ والوصول الیہ فامرنا بصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وجعل فیہ لیلۃ القدر التي هي خير من ألف شهر وهو شهر الله وسيد الشهور وشهر التوبة وشهر المغفرة فصمنا نهاره قمنا ليله على تقصير وأدينا فيه من حقه قليلا من قصير حتى فارقنا عند تمام وقاته وانقطاع مدته فنحن مؤدئوه ودا من عز فراقه علينا وأوحشنا انصرافه أننا قائلون السلام علیکہ یا شہر اللہ الأکبر ویا عید اولیاء الأعظم اللہم فرحمنا برحمتک واممنا بعافیتک علی ان هذا اليوم یوم اجعل اللہ لکم عیدا واجعل لکم له اہلا فاذکروا اللہ یذکرکم وکبروہ وسبحوہ وادعوہ یستجب لکم وَدَّوْا اِفْتَرْتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ فَأَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِكُمْ سَاءً مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ عِنَبٍ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم قد أفلح من تزكى۔ محترم مومنین اکرام، آج روز عید الفطر ہے، جسے عید اولیاء الاعظم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اہل بیت کی نگاہوں میں بہت ہی زیادہ محترم اور بہت ہی زیادہ قابل عظمت و منزلت کا روز ہے۔ ہم اسے صرف اور صرف بحیثیت ایک تہوار سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم کی جو پہلی تاریخ ہے وہ ہمارے لیے عید ہے، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں یوم عید کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے، بہت ہی زیادہ ان کی نگاہوں میں اس کی فضیلت ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی نگاہ میں اس روز کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، کوئی دن کی اہمیت نہ ہوتی، تو جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات یہ معصوم کی تعلیم کردہ دعائے قنوت ہے، جسے ہم عید کے روز عید الفطر کی نماز میں بھی اور عید قربان کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک جملہ آتا ہے اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ میرے معبود، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس دن کے بدلے میں، اس دن کے توسل سے جسے تو نے مسلمان کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اگر اہل بیت جو خود عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اولاد آدم کے لیے وہ خود وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب وہ خود دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے معبود تیری بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں اس دن کے صدقے میں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن اس قدر اہمیت کا مالک ہے، اس قدر عظمت و منزلت اس کی ہے کہ اگر روز عید کا واسطہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرتا، خداوند عالم دعا کو قبول فرماتا۔
آپ اس بات کو تھوڑا سا غور طلب مقام یہ ہے کہ واقعی عید کس کی ہے، واقعی عید کس کی ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یوں تو پورا عالم اسلام پہلی شوال مکرم کو عید مناتا ہے، لیکن صرف اور صرف خوشی منا لینے کا نام عید نہیں ہے، روزہ نہ رکھنے کا نام عید نہیں ہے، اچھے اور نئے لباس پہن لینے کا نام عید نہیں ہے۔ عید کس کی ہے؟ واقعاً عید منانے کا حق کس کو ہے؟ واقعاً عید کی خوشی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا عید کس کی ہے، عید کس کے لیے ہے، تو مولا نے فرمایا عید اس کے لیے ہے کہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول ہو جائے، جس کا اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول ہو جائے۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں پہلا مسئلہ کہ جس کا روزہ قبول ہو جائے اس کے لیے عید۔ دوسرا مسئلہ مولا بیان فرما رہے ہیں اسی جملے کے آگے، مولا ارشاد فرماتے ہیں عید ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے راتوں میں شب بیداریاں کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے جو قائم اللیل ہوں، جنہوں نے راتوں میں شب بیداریاں کر کے اللہ کی عبادتیں کی ہوں، جنہوں نے خداوند عالم کے عطا کردہ فضل و کرم کے صلے میں اللہ کا شکر ادا کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو رمضان المبارک کی ذکر پروردگار میں گزارا ہو، جنہوں نے اپنی راتوں کو توبہ اور استغفار میں گزارا ہو، جنہوں نے اپنی راتوں کو صلوات اور تلاوت قرآن میں گزارا ہو، جنہوں نے اپنی راتوں کو نماز شب میں گزارا ہو۔ مولا فرما رہے ہیں پہلی وہ لوگ تھے جن کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، دوسرے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے راتوں کو جا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مولا ایک عجب معیار بتاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگوں کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو، جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ حقیقت میں وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عید گناہوں کے کرنے کا نام کا دن نہیں ہے، عید گناہوں کے ترک کرنے کا نام ہے، عید گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، عید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کا دن ہے، عید خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے قبول کرانے کا دن ہے۔ اس قدر اہمیت کا مالک ہے روزے عید۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ عید مناتے ہیں الحمدللہ رمضان مبارک کے اختتام کے بعد، لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ رمضان مبارک اور عید میں جو رمضان مبارک کے فوراً ختم ہو جانے کے بعد جو پہلا روز عید آتا ہے، اس کے سلسلے سے اور رمضان مبارک کی ابتدا اور انتہا کے سلسلے سے، ابتدا اور خاتمے کے سلسلے سے اہل بیت نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں لو لگایا ہے، کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا۔ چوتھے امام کا دستور حیات یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، توبہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، حسنات میں اضافوں کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کو لے کر کے یہ مہینہ آ رہا ہے جو سید الشہور ہے، جو شہر توبہ ہے، جو شہر مغفرت ہے۔ اور جب جانے لگتا تھا رمضان مبارک تب چوتھے امام اشکبار ہوتے تھے۔ باقاعدہ صحیفہ کاملہ کے اندر چوتھے امام کی دعا ہے جو وداع رمضان کے سلسلے سے، اس کے آپ ایک ایک جملوں کو دیکھیں کہ مولا کس انداز سے شہر اللہ کو سلام کر رہے ہیں، اس انداز سے رخصت کر رہے ہیں جیسے کسی عزیز و اقارب کو رخصت کیا جاتا ہے۔ دعا کے سینٹنس کو پڑھیں تو صاف لگتا ہے کہ مولا نے جس وقت یہ وداعی دعا پڑھی اس وقت مولا کی آنکھیں ضرور اشکبار ہوئی ہوں گی، مولا کی آنکھیں ضرور گریہ وزاری کی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے عید کا۔ عید حقیقت میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے،
ایک عطیہ ہے، ایک ایسا صلہ ہے کہ جس کا سلسلہ خداوند عالم نے رمضان مبارک کے ختم ہو جانے کے فوراً بعد ختم نہیں کیا۔ اگر ختم کر دیا ہوتا تو روز عید کو مکرم نہ گردانتا۔ یعنی عید خداوند عالم نے رمضان مبارک کے فوراً ختم ہو جانے کے بعد جو پہلا روز رکھا ہے، اس روز کو بھی خداوند عالم نے باب اجابت تک ہم لوگوں کی دعاؤں کے پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ہم لوگ الحمدللہ رمضان مبارک کے ختم ہو جانے کے بعد پورا عالم اسلام عید مناتا ہے، پورا عالم اسلام خوشیاں مناتا ہے، ہر طرح کی ایک الگ ہی امنگ ہوتی ہے عید کے روز۔ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنی زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے کی عید ایک الگ ہی انداز ہے، ایک الگ ہی انداز ہے۔ ہمارے یہاں بھی بچے، ہم لوگ، تمام عالم اسلام، تمام مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ لیکن روایت کے جملے ہیں کہ ایک سال ایسا بھی آیت تھا کہ امام حسنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، مادر گرامی یہ بتائیے کہ پورے عرب والے نئے نئے لباس پہنیں گے، ہر انسان نئے لباس پہنے کا، کل عید کا روز ہے، یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کے لیے نئے لباس نہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے نئے لباس نہیں ہیں؟ ہم لوگ نئے لباس نہیں پہنیں گے؟ شہزادی کونین نے فرمایا، نہیں بچوں، تم بھی نئے لباس پہنو گے، تمہارے لباس درزی کے یہاں گئے، صبح آ جائیں گے۔ لیکن شہزادی کونین کو خوب معلوم ہے کہ لباس درزی کے یہاں نہیں گئے ہیں، لیکن مصلی عبادت کو بچھایا۔ میرے معبود، میں تیری کنیز خاص ہوں، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے معبود اپنی کنیز خاص کی عزت رکھ لے۔ روایت کے جملے، جب صبح ہوئی ہے تو کسی نے دق الباب کیا، جب دق الباب ہوا تو پتہ چلا، پوچھا یہ کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ شہزادی کونین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خداوند عالم نے جنت سے لباس بھیجے، لیکن جو جنت سے لباس لے کر کے آیا تھا وہ حسنین کا درزی بن کر آیا تھا، حقیقت میں حسنین کا درزی تھا نہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ رضوان جنت۔ لیکن خداوند عالم نے جب رضوان جنت کو در زہرہ پر بھیجا ہے تو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جانت یہ نہ کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، اگر کہنا تو یہ کہنا میں حسنین کا درزی ہوں، خیاط الحسنین ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کونین نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لباس جنت سے منگوا دوں گی، یہ کہتا تھا کہ تمہارے لباس درزی کے یہاں گئے۔ جو شہزادی کے لبوں پر جملہ آیا، خداوند عالم نے شہزادی کی زبان کی عزت رکھنے کے لیے رضوان جنت کو درزی کا عہدہ دے دیا، درزی کہلوا دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی نگاہ میں اہل بیت کی عید کا بھی معیار ہے، اہل بیت کی زبان کی بھی عزت ہے، اہل بیت کی صدیقیت کی بھی عزت ہے۔ جو اہل بیت کہہ دیتے ہیں خداوند عالم اسی کو پورا کر دیتا ہے، خداوند عالم اسی کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ اگر شہزادی جنت سے کہہ دیتی تو پھر لفظ وہی جنت کا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان جنت کو درزی بنا کر کے بتا دیا۔ دنیا والوں یاد رکھو، اللہ کی نگاہ میں سیدہ کی یہ عظمت ہے کہ اگر سیدہ درزی کہہ دیں گی تو فرشتے کی مجال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ کہے، اسے بھی اپنے آپ کو حسنین کا درزی ہی کہنا ہو، اسے بھی اپنے آپ کو حسنین کا خیاط کہنا ہو۔ جب لباس آئے تھے تو دو رنگ کے تھے، دو کلر کے تھے، ایک لباس سرخ تھا، ایک لباس سبز تھا۔ جب دونوں لباس آئے ہیں تو شہزادی کونین نے فرمایا، بچوں یہ دو لباس آئے ہیں، دو رنگ کے ہیں، جو آپ لوگوں کو پسند ہے وہ آپ لوگ اپنے اپنے کلر کا لے لیجئے۔ روایت کے جملے کی امام حسن علیہ السلام نے سبز لباس لیا اور امام حسین علیہ السلام نے سرخ لباس لیا، ایک سبز لباس اور ایک سرخ لباس لیا۔ جب دونوں لباس آ گئے تو روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم رونے لگے۔ شہزادی کونین نے فرمایا، بابا جان اس میں رونے کی کون سی بات ہے، یہ تو بچوں نے اپنی اپنی پسند کا لباس لے لیا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، ان دونوں نے وہی لباس پسند کیا ہے،
جس طرح سے ان کی مقدر میں شہادت اللہ نے رکھی. چونکہ حسن زہر کے ذریعے سے شہید ہوں گے ان کا جسم سبز ہو جائے گا، اور حسین خنجر کے ذریعے سے شہید ہوں گے لہٰذا ان کا پورا جسم سرخ ہو جائے گا، خون سے لت پت ہو جائے گا. روایت کے جملے لباس پہن کر کے جب مسجد کی طرف جانا ہوا ہے نماز عید پڑھنے کے لیے، تو امام حسنین نے پیغمبر سے فرمایا نانا جان سارے بچے سواریوں پر جا رہے ہیں کہ ہم پیدل جائیں گے. اے بتا پیغمبر رسول خدا خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین، انہوں نے دائیں کندھے پر امام حسن کو بیٹھا لا، بائیں کندھے پر حسین کو بیٹھا لا. کہا نانا جان سب کے ہاتھوں میں مہار ہے، سواریوں کی لجامیں ہیں. پیغمبر نے اپنے زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ امام حسن کو دے دیا، ایک حصہ امام حسین کو دے دیا. یہ سواری اور سوار اتنے عظیم الشان لگ رہے تھے، اتنے بے نظیر اور بے مثال لگ رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک جملہ کہہ دیا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر نے بھی پلٹ کر فوراً جواب دیا یہ نہیں دیکھتے ہو کتنے اچھے سوار ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر حسنین جیسے سوار ہو تو اگر خاتم النبیین ناقہ بن جائیں تو یہ پیغمبر کو برا نہیں لگتا ہے، پیغمبر کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے نوازوں کے لیے میں ناقہ بن رہا ہوں. عزیزان گرامی آج یہ روز عید ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم امام حسنین کی عید کے صدقے میں، امام حسنین کی عید کے طفیل میں میرے معبود تمام عالم اسلام کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، تمام مومن اور مومنات کے تمام روزوں کو قبول فرما لے. میرے معبود ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. میرے معبود روز عید ہے، اس دن سب کی تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہم سب کو جو زیارات نصیب فرما، جو بیمار ہوں سب کو شفا کلی عطا فرما، جنت الباقی کے روزوں کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما. میرے معبود ہم لوگوں کو اس توفیق عطا فرما کہ اب ہم لوگوں سے معصیت نہ ہونے پائے، ہم لوگوں کے اس سے خطائیں نہ ہونے پائیں. میرے معبود جتنے محرومین ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المجتبی وان علی امیر المؤمنین وسید الوصیین وإنا ذریۃ المعصومین. ائمتنا اوصیکم بتقوی اللہ واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم بالحق المہدی الذی ببقاء بقیة الدنیا وبیمینہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولی الظلم وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. دعائے ندبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد علی ما جری بقضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتم لنفسک و دینک
إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا إضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا دنية وزخرفها وزبرجها فشرطت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتم وقربتم وقدمت لهم الذكر العلي وثناء الجلي وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملت في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذت لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمت من شر تكليما وجعلت له من خير ووزيرا وبعض أولدت من غير أب وآتيت البينات وأيدت بروح القدوس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبت سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيته وأكرم من اتمته قدمت والأنبيائك وبعثت إلى ثقلين من عبادك وأوطاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق ورشت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرت بالرعب ووقفت بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدت أن تظهر دين ولا دين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأت مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وزع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودة في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما أن قضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهم وآلهم هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وآد من آداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة النساء العالمين وأهل له من مسجد محل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز إداتي
وشيتك على منابر من نور مبيزة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الزلال ونورا من الأمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهزو هزو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التعويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش زبانهم فأودى قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فعزبت على عداوة وأكبت على منابذته حتى قتل الناكسين والقاسدين والمارقين ولما قضى نهبه وقتل أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسدة على مقته مجتمعة على قطية رحيمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذا كانت الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطاب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويهج الآجون. أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشموس الطالئة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين آلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية أين المؤد لاقتضاب الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمن والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين مهل معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين خادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزاغ والأهواء أين قاطع باعل الكذب والافتراء أين مبيد الوطاة والمرادة أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه توجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اتدى عليه وافترى أين المزتر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن نبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن سعادة المقربين يا ابن نجباء الأكرمين
يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيارة المخزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السروج المزية يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبول الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماسورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن الطه والمحكمات يا ابن ياسين والزاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك نوى بل أي أرض تقلك أو سرى أبي رزوى أو غيرها أم زيتها عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيس ولا نجوى عزيز علي أن تهيت بك دون البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازه ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فهنا بنفسي أنت من عقيد إذ لا يسامى بنفسي أنت من أسيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلعاد نعم لا تزاها بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى إلى متى هار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخزو لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأوتي معه الأويل والبكى هل من جزوء فأسائد جزاه إذا خلا هل قزئت عين فسأتها عيني على القزا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بإدة فنحظى متى نريد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من أسب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت توم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأزقت أعداءك هوانا وإقابا وأبرت الأطاة وجاهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتسست أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك الأدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وعليه سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبارد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقت لنا اسمة وملاذا وأقمت لنا قواما ومآذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغ منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقر لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا
حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك سيد الأكبر وعلى أبيه سيد الأصغر وجدتي صديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك واصل اللهم بيننا وبين وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بهجزة ويمكث في ظله وإنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مخفيا وهوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بقاسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.